ابود رحمہ اللہ جزاکم اللہ خیرا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. محترم پیارے عزیز بھائیو، اس وقت جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، عقیدہ توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ کہ ہم اپنی زندگی کو پاکیزہ اور خوبصورت کیسے بنائیں، اور یوں کہہ لیجئے سادہ لفظوں میں سدا خوشیوں میں کیسے رہیں، کہ ہمیں زندگی کا لطف محسوس ہو، گزارنے کا مزہ آئے، اور ہماری اخروی زندگی بھی بہترین بن جائے. اس وقت آپ سب جانتے ہیں معاشرتی اختلافات، سماجی اختلافات اور معاشی عدم استحکام اور اس جیسے کئی ایک لمبی مسائل کی فہرست ہے، جس کی وجہ سے ہم میں سے اکثریت ڈپریشن کا شکار رہتی ہے، پریشانیوں میں مبتلا رہتی ہے، ذہنی تناؤ کا، ذہنی بیماریوں میں مبتلا رہتی ہے، اور نفسیاتی بیماریاں، ذہنی بیماریاں اس قدر عروج پہ ہیں کہ لوگ ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی اپنے تئیں بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل سبب اور اصل وجہ کو اپنی زندگی سے ختم نہیں کرتے. اور یوں کئیوں نے اپنی زندگی کو جان بوجھ کر اجیرن کیا ہوا ہے، اور اپنی خوشیوں کو پاؤں تلے وہ خود روندتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں انگزائٹی کی، ڈپریشن کی اس وقت جو اینٹی ڈپریسنٹ میڈیکیشن ہے وہ سب سے زیادہ لی جا رہی ہے. لوگوں کو نیند کا مسئلہ لاحق ہو گیا، نیند نہیں آتی جی، رات گئے تک نیند نہیں آ رہی ہے، حالانکہ صبح سے سوئے بھی نہیں ہیں، تھکے ہارے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں نیند نہیں آ رہی. اور پھر ہم ایسی ادویات استعمال کرتے ہیں جن کا پھر سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے باڈیلی، فزیکلی، اور پیسے کا استعمال، پیسے کا ضیاع بھی ہوتا ہے. کس مقصد کے لیے؟ کہ ہمیں نیند آ جائے، ہم تھوڑا سا سکون محسوس کریں. میرے پیارے بھائیوں، سدا خوش رہنے کے اعتبار سے حالات جیسے بھی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، سدا خوش رہنے کے لیے، اپنی زندگی کو مطمئن بنانے کے لیے، اور مومن یاد رکھے کبھی بھی حالات سے گھبرا کر مایوس نہیں ہوتا. اس کی نظر اس ذات پر ہوتی ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو صرف اسے نہیں پال رہا بلکہ سارے جہانوں کو پال رہا ہے. کبھی کیڑیوں نے کوئی ایسا کوئی سوچا ہو کہ بھئی ہم بھی کوئی دیکھیں، کوئی اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی ہم بھی کوئی اقدامات کریں؟ ان کو کہاں سے رزق مل رہا ہے؟ بس اپنی وہ کوشش کرتے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. اگر تم اللہ کی ذات پہ حقیقی معنوں میں توکل کر لو، اس ذات پہ یقین، اعتماد اور بھروسہ صحیح معنوں میں اختیار کر لو، تو جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے کہ صبح جب وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو
پیٹ ان کا خالی ہوتا ہے، کوئی رزق کا ان کے پاس سامان موجود نہیں ہوتا، لیکن جب شام کو وہ پلٹتے ہیں تو اللہ ان کو سیراب کر کے لوٹاتا ہے، ان کا پیٹ بھر کے ان کو گھونسلوں میں پہنچاتا ہے۔ اگر تم بھی اللہ پہ توکل کر لو، اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کر لو قائم، تو پھر اللہ بھی تمہیں کبھی رزق کے حوالے سے پریشان نہیں کرے گا۔ ویسے بھی اللہ نے رزق کی ذمہ داری اٹھائی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی بھی زمین میں چیز ایسی نہیں ہے رینگنے والی جس کا رزق اللہ پروردگار کے ذمہ نہ ہو۔ تو ہم نے سب سے پہلا اصول اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کا، دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی، کہ ہم کس کے ساتھ دوستی لگائیں، کس کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، اپنے اللہ کے ساتھ، اور نیک اعمال اختیار کریں، اللہ کے احکام کی پیروی کریں۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا جو میں نے آغاز میں پڑھی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ، جو ایمان کی حالت میں مرد ہو یا عورت ہو نیک اعمال کرے گا، ایمان کی حالت میں صحیح معنی پہ اللہ پہ توکل ہو، یقین ہو، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہو، جس کو اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی محبوبیت اس کو نصیب ہے، اللہ کا تعارف اسے ہے کہ اللہ کون ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی قدرت اور طاقت کیا ہے، اس کے کرشمے کیا ہیں قدرت کے اور طاقت کے، اس کے اختیارات کیا ہیں، اس کے تصرفات کیا ہیں، اس کی مرضی و مشیت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا عدل کیا ہے، یہ سب چیزیں اس کو اپنے اللہ کے بارے میں معلوم ہے، اور یوں ایمان کی حالت میں وہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل پیرا ہو، تو اللہ انعام کے طور پہ، گفٹ کے طور پہ کیا دیتے ہیں؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ اس کو پکیزہ زندگی نصیب فرماتے ہیں۔ اور پکیزہ زندگی کے بارے میں مفسرین کیا لکھتے ہیں؟ ہی السعادہ، سعادت المرء، یہ آدمی کی خوشبختی ہے، یہ سعادت بری زندگی ہے، جو دنیا کے حوالے سے بندہ سعید بن جاتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بندہ سعید بن جاتا ہے۔ اور جو سعید ہوتا ہے، ویسے ہم نام تو سعید رکھ لیتے ہیں، کرتوت ہم بدبختوں والے کر رہے ہوتے ہیں، تو جو اصل میں سعید ہوتا ہے، اصل میں خوشبخت ہوتا ہے، اس کا رزلٹ اور انعام کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو سعید ہوتے ہیں اللہ کی نگاہ میں، وہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے جنتوں میں رہیں گے، یہ ان کی اصل خوشبختی اور اصل خوش نصیبی ہے۔ تو یہ کس کی وجہ سے ملے گی؟ ایمان، اور ایمان کے ساتھ ایمان کے مطابق عمل صالح۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ میں اور آپ اپنی زندگی کے معاشرتی اختلافات کے زد میں آ کر، اس کی لپیٹ میں آ کر اپنی خوشیوں کو خود چھری سے ذبح کرتے ہیں، خود پاؤں تلے رونتے ہیں، خود کچلتے ہیں ان کو۔ وہ کس طرح؟ اب دیکھیے نا، آپ میں سے ہر ایک اپنے خاندان کے حوالے سے اچھا باخبر ہے، اپنے معاشرے کے حوالے سے باخبر ہے، اپنے اوس پڑوس میں دیکھے کتنے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اپنے اعزاء و اقارب کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے سگے رشتہ داروں کو، رحم کے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو کتنے عرصے سے نہیں بلایا۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا بھائی مجھ سے 10 سال سے ناراض ہے، حتیٰ کہ کئی بیٹے اپنے ماں باپ سے ناراض، وہ کہتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کی آنیاں جانیاں دیکھتے ہیں، یہ ہم سے سلام بھی نہیں کرتے، انہیں ہمارے حال احوال کا جن کو ہم نے بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی اور نوجوانی اور پھر اس کے بعد یہ آج سب کچھ بزنس اور کاروبار اور تجارت پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں اور کئی ملکوں کی سیر کر رہے ہیں، لیکن ان کو ہماری حالت کا نہیں پتا۔ فیس بک پہ کسی کے کتنے دوست ہیں، ہزاروں کو کہتا ہے I have 1 million followers، میرے اس یوٹیوب چینل کے لاکھوں میں ویوز ہیں۔ بھائی وہ تو لاکھوں بنا لیے، لیکن سگے ماں باپ کو تو نے بلا دیا، سگے بہن بھائیوں کو تو نے بلا کے رکھا ہوا ہے،
پاس میں بیٹھے ہوئے سے بے خبر ہے کہ اس کی حالت کیسی ہے، وہ کس تکلیف میں ہے، وہ کس پریشانی میں ہے، وہ کس مصیبت میں ہے، وہ کس بیماری میں ہے، اس کے علاج معالجے کے حوالے سے، اس کے زندگی کے مسائل کے حوالے تو بے خبر ہے. تیرے لاکھ ویوز تیرے کس کام کے ہیں؟ تو صرف دنیا میں اپنا سٹیٹس اور اپنی شہرت چاہتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو ایسا بندہ زندگی میں آپ دیکھیں، اس کی زندگی کو کھنگال کے دیکھیں، وہ پریشانیوں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے. تبھی اس کو نیند نہیں آتی، تبھی وہ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات استعمال کرتا ہے، انگزائٹی کی ادویات استعمال کرتا ہے، کبھی کسی کے پاس علاج کے لیے جاتا ہے، کبھی کسی کے پاس، اور پھر وہ یوں جسمانی بیماریوں کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. وجہ خود ہے. دیکھیے اپنے دل کو صاف ہی نہیں رکھنا. اس دل میں حسد پالنا ہے، بغض پالنا ہے، تو پالیے. پھر چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئے گی، پھر دل و دماغ میں سرور اور سکون نہیں ہوگا. یہ خود ہم اپنی خوشیوں کے قاتل بنے ہوئے ہوتے ہیں. ذرا ہمت کیجئے. بات کہنے کی بہت آسان ہے، کرنے کی بہت مشکل ہے، لیکن اس کے لیے بہت آسان ہے جو سمجھ جائے، جو کہہ لے کہ بھائی میں کم از کم اپنا تو مخلص بنوں. بھائی میں اپنی زندگی کو اجیرن کیوں بنا رہا ہوں حسد میں مبتلا ہو کے؟ کوئی اگر اچھا کما رہا ہے اس کو دعا دوں نا میں، بارک اللہ فیک، اللہ تجھے اور برکت دے، اللہ تجھے اور بہترین سواری دے، اللہ تجھے اور اچھے گھر دے، اللہ تیری جاب میں اور برکت دے، اللہ تیری تجارت میں اور برکت دے. یہ منہ سے بولنا کتنا آسان ہے، لیکن ہم نہیں بولتے. ہم کہتے ہیں اچھا تیرے کو گڈی کتوں آ گئی، تیرے پاس مکان کس طرح، اچھا بنا بھی لیا تسی، اوئے ہوئے ہوئے. کوئی اپنے بچے کا بیاہ کر لے، ایڈی چھیتی بیاہ تے اتنی جلدی آپ نے، کیسے یار ہمارے بچے سارے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں بچوں کو رشتے کوئی نہیں مل رہے، تو نے سارے بچے بیاہ دیے. یار واہ جی واہ. اچھا منہ سے ماشاء اللہ نہیں کہنا، منہ سے بارک اللہ نہیں کہنا، برکت کی دعا نہیں دی. وہ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جب سہل بن حنیف تھے غالباً رضی اللہ تعالی نکلے، جلد بڑی چمک رہی تھی، سفید چمڑی تھی. کسی ایک صحابی نے کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ واہ جی واہ کیا چمڑی ہے اس کی، کیا خوبصورت رنگت ہے. اسی وقت وہ بیمار پڑ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں بھی کسی کے بارے میں تمہیں کوئی گمان ہے، یہ اچانک صحت مند بندہ ہے، اس کو ہو کیا گیا؟ تو بتایا گیا فلاں صحابی کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ اس نے ایسی بات کہی تھی. آپ نے فرمایا کیوں اپنے بھائیوں کا قتل کرتے ہو، کیوں اپنے بھائیوں کو مارتے ہو، کیوں جیتے جاگتے ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہو، کیوں نہیں اس کو برکت کی دعا دیتے؟ الا برکت لہو، کیوں نہیں اس کو تو نے برکت کی دعا دی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹ پلائی ہے. اس لیے جب بھی کسی کی اچھی چیز کو دیکھیں اس کو برکت کی دعا دیجئے، کیونکہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. آپ کو چاہیے تو جو اس کا رب ہے وہ آپ کا رب نہیں ہے؟ آپ بھی اللہ سے مانگیے نا، آپ بھی اللہ سے کہ اللہ یہ چیز تو نے اس کو دی ہے مجھے بھی عطا فرما دے. پھر جب مل جائے تو اللہ کا شکر، نہ ملے تو بے صبرا تو نہیں ہونا، شکوہ اور شکایت تو نہیں شروع کرنی. وہ مولا کی حکمت ہوگی نا، اگر اس نے دنیا میں آپ کو نہیں دی تو آخرت میں بہترین صورت میں عطا فرما دے گا. آپ کی دعا رائے گا تو نہیں جائے گی اگر اخلاص نیت سے کی ہے. تو جس چیز کے پیچھے ہمیں پڑنا چاہیے وہ اصل میں دین ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں. کوئی اچھا نمازی ہے، کوئی پرہیزگار ہے، کوئی پہلی صف کے اندر آتا ہے، کوئی تکبیرہ اولیٰ کے ساتھ آتا ہے، اس کی طرف دیکھ کے ہم کبھی سوچتے نہیں کمپیریٹیولی یار مجھے بھی کوئی اچھا ہونا چاہیے، یار میں کیوں تیسری صف میں کھڑا ہوتا ہوں، یار میری کیوں ایک رکعت ضائع ہو جاتی ہے، میں کیوں تکبیرہ اولیٰ کے ساتھ، میرا بھائی جو ہے، میرا پڑوسی جو ہے یہ پہلی صف میں آ جاتا ہے اور مجھے کیا بیماری پڑی ہوئی ہے کہ میں آخری صف میں ہمیشہ آتا ہوں. یہ کوئی مقابلہ کرتا ہے؟ جبکہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اس چیز میں، کس چیز میں؟ اللہ کی جنت میں، اللہ کی مغفرت میں، جنت کی نعمتوں میں، جنت کے مزے اور لطف اور سرور کے اعتبار سے مومنوں کے چاہیے آپس میں مقابلہ کریں، آپس میں مقابلہ کریں، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. جب ہم سٹیٹس کے اعتبار سے سوچتے ہیں کمپیریٹیولی اس کا سٹیٹس اتنا اونچا کیوں گیا، میرا کیوں نہیں ابھی تک، پھر خود ہی پریشان ہو گے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. اپنے سے نیچے دیکھو. تمہیں اللہ نے گاڑی دی ہے، کسی کو اللہ نے گاڑی نہیں دی، موٹر سائیکل دیا ہوا ہے. کسی کو موٹر سائیکل دی، اس کے پاس سائیکل ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے.
کسی کے پاس سائیکل کے پیسے بھی نہیں، وہ بیچارہ گاڑیوں کے دھکے کھاتا ہے، اربن ٹرانسپورٹ استعمال کرنے پہ مجبور ہے، اور کئی ایسے ہیں جن کے پاس پاؤں ہی نہیں ہے، وہ چل ہی نہیں سکتے، کئی ایسی بیماریوں میں کروڑوں پہ ان کے پاس موجود ہے، لیکن ایسی بیماری مبتلا ہو گئے، کچھ اپنی مرضی کا کھا پی نہیں سکتے، سانس اپنی مرضی کی نہیں لے سک رہے، اور اپنی مرضی کے منہ میں کوئی لقمے نہیں لے کے جا سک رہے، پائپوں کے ذریعے خوراک ان کے جسم کے اندر جاری ہے۔ آپ کو اللہ نے صحت مند بنائے، آنکھیں عطا فرمائی ہیں، کان عطا فرمائے ہیں، زبان عطا فرمائی ہے، بولنے کے لیے، چلنے کے لیے قدم دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے۔ یہ سب چیزیں جب انسان کے پاس موجود ہوں تو پھر کیا خیال ہے، اللہ کا شکر نہیں بنتا؟ جب اللہ کا شکر نہیں کریں گے اور یہی کہیں گے کہ اس کے پاس اس طرح کیوں آ گیا، میرے پاس ابھی تک کیوں نہیں آیا، اس کے پاس کیوں نہیں جاتا اس سے، اور میرے پاس کیوں نہیں رہتا، جب یہ چیزیں ہم سوچیں گے تو پھر خود ہی اپنی زندگی پریشان بنائیں گے۔ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اگر خوش رہنا ہے دوسروں کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو ایٹیچیوڈ، مثبت رویہ اختیار کیجئے، مثبت سوچیں۔ ہمیں مصیبت کیا پڑی ہوتی ہے، ہم ہر ایک کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں، اچھا اس نے ایسے کیا، لگتا ہے اس نے اس طرح یہ جو کیا ہے نا، اس نے بیوی خامند کے بارے میں، اچھا آج یہ لیٹ ہوا ہے، ضرور یہ کوئی نہ باہر کوئی کھانا خراب کر کے آیا ہے۔ بیوی کے بارے میں مشکوک ہو جاتے ہیں، اولاد کے بارے میں مشکوک ہو جاتے ہیں، دوستوں کے بارے میں مشکوک ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے بارے میں مشکوک ہو جاتے ہیں، اعزاء و اقارب کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں ہم جب نیگیٹو سوچتے ہیں، منفی سوچتے ہیں اور مثبت نہیں سوچتے، تو پھر سب سے پہلے زندگی ہماری پریشان ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، لوگوں اپنے آپ کو بدگمانی سے بچا کے رکھو، برے خیالات سے، دوسروں کے بارے میں برے خیالات پیدا کرنے سے اپنے آپ کو بچا لو، کیونکہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور اس سے سب سے زیادہ تکلیف بدگمانی کرنے والے کو پہلے خود ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا حاسد سب سے پہلے کس کی آگ میں جلتا ہے، اپنی جلائی ہوئی، جو حسد کی وجہ سے آگ جلی تھی نا، سب سے پہلے حاسد خود اس میں جلتا ہے۔ اور اہل علم فرماتے ہیں پتہ نہیں حسد انسان کرتا کیوں ہے، جبکہ یہ انسان کا اپنے نفس کا ہی قاتل ہے۔ سب سے پہلے دوسروں کو تو بعد میں نقصان پہنچے، پہلے اس کو نقصان، پہلے اس کی نیند حرام ہوتی ہے، پہلے اس کا سکون برباد ہوتا ہے، پہلے وہ جل کے جسے کہتے ہیں وہ سڑیل مزاج بن جاتا ہے، اور اس کو اپنی زندگی کے جینے کا کوئی مزہ نہیں آتا۔ تو یہ چند ایک باتیں ہیں جو میں نے آپ کے گوش گزار رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین و دنیا کے اعتبار سے خیر و بلائی نصیب فرمائے، دنیا بھی اللہ ہماری سکون والی فرما دے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا داخل نصیب فرما کے حقیقی اور ابدی سکون مہیا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا۔